اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی ایک سفر ہے جو اکثر ہماری سوچ اور خواہشات سے مختلف راستوں پر لے جاتی ہے۔ ہم اپنی عقل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق خواب بنتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں اور پوری امید کے ساتھ رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، مگر جب وہ چیز ہمیں نہیں ملتی یا وقت پر نہیں ملتی تو ہم ٹوٹ جاتے ہیں، سوال کرنے لگتے ہیں، دل مایوسی کی دھند میں کھو جاتا ہے۔ مگر دوستو، یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں ایمان کی اصل آزمائش شروع ہوتی ہے۔ رب کا فیصلہ، اس کی حکمت، اس کی رحمت، وہ سب کچھ ہے جس پر مکمل بھروسہ ہی سکون عطا کرتا ہے۔ انسان کی نظر لمحے پر ہوتی ہے، مگر اللہ کی نظر پوری زندگی پر، پوری تقدیر پر، اس دنیا اور آخرت دونوں پر ہوتی ہے۔ وہ کسی شے کو روکتا ہے تو ضرور کسی خیر کے تحت، وہ کسی شے کو دیتا ہے تو ضرور کسی مقصد کے تحت۔ ہم اکثر اپنی محدود سوچ کے دائرے میں یہ سوچ بیٹھتے ہیں کہ جو ہمیں چاہیے وہی بہتر ہے، مگر ہمیں وہ مل جائے جو ہم چاہتے ہیں اور اس میں نقصان ہو جسے ہم نہ دیکھ سکتے ہوں، تو تب کون بچائے گا؟ اس لیے رب وہی دیتا ہے جو بہتر ہوتا ہے، چاہے وقتی طور پر دل کو سمجھ نہ آئے۔ کبھی کبھی زندگی میں وہ وقت آتا ہے جب ہر در بند ہو جاتا ہے، ہر امید ٹوٹنے لگتی ہے اور انسان اکیلا محسوس کرتا ہے۔ ایسے میں اگر دل رب کی طرف متوجہ ہو جائے تو وہی اکیلا دل سب سے زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے، کیونکہ جب سب تھک جاتے ہیں تب رب کہتا ہے، مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ یہ وعدہ ہے کسی انسان کا نہیں، رب کا، جس نے ہمیں بنایا، جو ہماری ضرورتیں جانتا ہے، جو ہماری خاموشی کو بھی سن لیتا ہے۔ جب آنکھوں سے آنسو گر رہے ہوں اور زبان خاموش ہو، تب بھی وہ دل کی بات جانتا ہے۔ رب کی رحمت انسان کی سمجھ سے بہت بلند ہے، اس کی حکمتیں ہماری عقل سے بہت بالا تر ہیں۔ وہ ہمیں اس وقت روکتا ہے جب ہم غلط فیصلے کے دہانے پر ہوتے ہیں، وہ ہمیں اس وقت آزماتا ہے جب ہمیں کسی نئی منزل کے لیے تیار کرنا ہوتا ہے۔ ہم اس کی حکمت کو نہیں سمجھ پاتے اور مایوس ہو جاتے ہیں، جبکہ وہ تو ہمیں سنوار رہا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی وہ تم سے کچھ چھین لیتا ہے، وہ چیز، وہ رشتہ، وہ مقام جس سے تم بے پناہ محبت کرتے ہو۔ تب دل کہتا ہے، کیوں رب، آخر کیوں؟ مگر وقت گزرنے کے بعد جب پردہ اٹھتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ وہ جو گیا وہی بوجھ تھا، وہ رشتہ زہر تھا، وہ مقام تمہارے حق میں نہیں تھا، وہ کامیابی تمہیں رب سے دور کر دیتی۔ اللہ کبھی بھی بغیر حکمت کے کچھ نہیں کرتا۔ وہ تمہیں رلاتا ہے تاکہ تم اس سے بات کرو، وہ تمہیں تنہا کرتا ہے تاکہ تم اس پر بھروسہ کرو، وہ تمہارے دعاؤں میں تاخیر کرتا ہے تاکہ تم مستقل رہو، تاکہ تمہارے دل میں یقین پختہ ہو جائے۔ کبھی وہ تمہیں تب دیتا ہے جب تم بالکل مایوس ہو چکے ہوتے ہو، تاکہ تم جان لو کہ یہ اس کی طرف سے تھا، نہ کہ کسی انسان یا تمہاری محنت کا نتیجہ۔ وہ تمہاری آزمائش کو تمہاری نیت کے مطابق انعام میں بدل دیتا ہے، وہ روتی آنکھوں کو ہنسی میں بدل دیتا ہے، اور جو دعائیں
تم نے برسوں پہلے مانگی ہوتی ہیں وہ وقت آنے پر پورا کر دیتا ہے۔ دنیا ایک آزمائش گاہ ہے اور یہاں تمہیں ہر قدم پر صبر، شکر، توکل اور رضا کا امتحان دینا ہے۔ جو اللہ پر توکل کرتا ہے وہ کبھی ہار نہیں سکتا، وہ سکون میں رہتا ہے کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ میرے رب کا فیصلہ میرے حق میں ہے، چاہے وہ دکھ کی شکل میں آئے یا خوشی کی۔ وہ بندہ جب سجدے میں گرتا ہے تو اسے اس دنیا کی کسی چیز سے ڈر نہیں لگتا، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے جب سب در بند ہوں تب بھی اللہ کا در کھلا ہوتا ہے، اور جو بندہ اللہ کو پا لیتا ہے وہ سب کچھ پا لیتا ہے۔ اللہ کی یاد ہی دلوں کو سکون دیتی ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ یاد رکھو دنیا کی ہر چیز عارضی ہے، نہ غم ہمیشہ رہے گا، نہ خوشی، نہ آزمائش، نہ فکر، نہ مال۔ جو چیز ہمیشہ رہنے والی ہے وہ ہے اللہ کی رضا، اس کی محبت اور وہ نیک اعمال جو تم نے اپنے ساتھ قبر میں لے کر جانے ہیں۔ اس لیے اگر آج تمہیں کوئی دکھ ملا ہے، کوئی دعا پوری نہیں ہوئی، کوئی راستہ بند ہو گیا ہے تو آنسو بہا لو، مگر اللہ سے شکایت نہ کرو، اس سے بات کرو، اس سے رجوع کرو اور دل سے کہو، یا رب مجھے تجھ پر یقین ہے، میں تیرے ہر فیصلے پر راضی ہوں کیونکہ تو مجھ سے بہتر جانتا ہے۔ جب تم یہ مقام پا لو گے تب دنیا کی کوئی چیز تمہیں توڑ نہیں سکے گی، تب تم مصیبت کو مسکرا کر جھیلو گے کیونکہ تمہارے دل میں سکون ہوگا، وہ سکون جو صرف اللہ کی رضا سے آتا ہے۔ اور اگر آج تم کسی تاریکی میں ہو، کسی ایسے موڑ پر ہو جہاں کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا، تو جان لو کہ یہ تاریکی عارضی ہے، اللہ نور ہے اور وہ تمہیں ضرور اس روشنی تک پہنچائے گا جہاں تمہاری روح کو سکون ملے گا۔ وہ تمہیں وہ سب کچھ عطا کرے گا جس کا تم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا، وہ دروازے کھولے گا جن کا تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا، وہ لوگوں کو تمہارے لیے وسیلہ بنائے گا، وہ دلوں کو تمہاری طرف مائل کرے گا۔ بس شرط صرف ایک ہے، یقین رکھو اور دل سے کہو رب کے فیصلے میں ہمیشہ بہتری ہے۔ یاد رکھو کہ رب کا نظام تمہاری جلد بازی سے نہیں چلتا، وہ اپنے وقت پر کام کرتا ہے، اور جب وہ دیتا ہے تو ایسا دیتا ہے کہ تمہارے دل سے سجدہ خود بخود نکلتا ہے۔ اگر آج تمہاری دعا قبول نہیں ہو رہی تو یہ نہ سمجھو کہ وہ سن نہیں رہا، بلکہ وہ بہتر وقت کے انتظار میں ہے۔ جب وہ چیز تمہارے لیے واقعی نعمت بن جائے، آزمائش نہ رہے۔ اکثر دعائیں ہمیں بعد میں سمجھ آتی ہیں کہ اگر وہ وقت پر پوری ہو جاتی تو شاید ہم آج اس مقام پر نہ ہوتے جہاں ہم آج ہیں۔ اللہ ہمیشہ بندے کے فائدے کے لیے فیصلے کرتا ہے، وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والی ذات ہے۔ وہ جانتا ہے کہ تم ہر قدم پر کامیاب ہو، مگر وہ کامیابی صرف دنیا کی نہیں آخرت کی بھی ہو۔ جب تمہیں دنیا والوں کے رویے تڑپا دیں، جب رشتے بے وفائی کا درد دیں، جب لوگ تمہاری خاموشی کا مذاق اڑائیں، تب یہ مت سوچو کہ تم اکیلے ہو، تمہارے ساتھ وہ ذات ہے جو تمہیں کبھی نہیں بھولتی، جو تمہاری ایک ایک سانس پر نگران ہے۔ وہ ذات تمہارے دل کے ٹوٹنے پر تم سے زیادہ غمگین ہوتی ہے اور تمہیں وہ سب لوٹا دیتی ہے جو تم نے کھو دیا، مگر اس وقت پر جب تمہارا دل اس کے قریب آ چکا ہوتا ہے۔ یہ جو دکھ، یہ جو صبر، یہ جو آزمائش ہے، یہ دراصل تمہاری روح کی تربیت ہے۔ تمہیں اللہ تعالیٰ تیار کر رہا ہے کسی بڑی کامیابی، کسی بڑی نعمت،
کسی خاص مقصد کے لیے۔ آج اگر تم سجدے میں ہو، روتے ہو، دعائیں کرتے ہو، تو یہ جان لو تم خاص ہو۔ رب نے تمہیں چنا ہے اپنے قریب کرنے کے لیے۔ اس نے تمہارے دل کو نرم کیا، اسے اپنی طرف مائل کیا، کیونکہ وہ تمہیں اپنی محبت کا ذائقہ چکھانا چاہتا ہے۔ اور جو ایک بار رب کی محبت پا لیتا ہے، وہ دنیا کے سب دردوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ وہ روتا ہے مگر شکر کے آنسو بہاتا ہے۔ وہ آزمائش میں ہوتا ہے مگر دل میں سکون میں ہوتا ہے۔ تو بس رب سے جڑے رہو، ہر حال میں، ہر لمحے پر، ہر دعا میں، کیونکہ جو رب کے فیصلے پر راضی ہو گیا وہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو گیا۔